السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت اہم مسئلے پر ویڈیو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ کو خدا کہنا غلط ہے یا جائز؟ یہ سوال توصیف الرحمان صاحب نے اٹھایا ہے اور اسے لوگوں میں بہت الجھن پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے پہلی بات، دین جذبات کا نام نہیں، دین دلیلوں کا نام ہے۔ اور دلیل کہاں سے؟ قرآن و سنت اور عربی زبان کے اصول سے۔ پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ علی بھائی، سوال یہ ہے کہ کیا اردو زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا بولنا، اسی طرح انگلش زبان میں گاڈ اور پھر ہندی زبان میں بھگوان وغیرہ بولنا شرعی اعتبار سے جائز ہے؟ اور علی بھائی، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے لیے آپ خود بھی سپر نیچرل اتھارٹی یا سپر بینگ کے الفاظ بھی یوز کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب بعض سلفی اور اہل حدیث علماء سورہ الاعراف آیت نمبر 180 کے تحت یعنی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کی روح سے ان تمام الفاظ کے استعمال کو حرام قرار دیتے ہیں۔ مہربانی فرما کر اس ایشو کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، یہ سارے اہل حدیث علماء نہیں ہیں، چند ایک فینیٹک ہیں جو اس میں بہت سختی کرتے ہیں کہ جو لفظ خدا کے استعمال کو حرام کہتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ لفظ خدا جو ہے وہ 100% اللہ کے لفظ کے ایکویلنٹ ہو سکتا ہے۔ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ لفظ اللہ ہی استعمال کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہ آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے جب رشیا اور ٹرکی کے درمیان کلیش آیا اور ٹرکی والوں نے رشیا کا ایک جہاز گرا دیا، تو وہاں پہ پیوٹن نے بھی ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اللہ نے ان سے یہ کام کروایا تاکہ ان کو ہم ایکسپوز کریں۔ تو لفظ اللہ اس نے یوز کیا ہے۔ رشین لینگویج میں بھی اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہبرو لینگویج میں بھی یوز ہوتا ہے، عربی میں تو ہم کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں۔ لفظ اللہ کے ساتھ مسچیف نہیں ہو سکتا۔ کیا مبارک نام ہے اللہ کا! اگر آپ الف ہٹا دیں، للہ بن جاتا ہے، اللہ ہی کے لیے۔ اگلا لام بھی ہٹا دیں، لہو بن جاتا ہے، اور اگلا لام بھی ہٹا دیں، ہو بن جاتا ہے۔ وہ بھی اشارہ اسی کی طرف جاتا ہے، وہ اللہ ہو نہیں ویسے ہو۔ اس کے ساتھ نہ اس کا کوئی پلورل ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی جینڈر ہے۔ گاڈ لفظ کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی فرق کیا کہ انہوں نے جو کیپٹل جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے وہ ایک ہی ہے، نہ اس کی فیمیل ہوتی ہے نہ اس کی جمع ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس طریقے سے خدا کا لفظ فارسی زبان میں نگہبان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا، نا خدا۔ نا خدا کا مطلب کسی کو پتہ ہے؟ بلا نہیں، بلا کا تو ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ خدا کا لفظ اس میں کیا معنی دے رہا ہے؟ یہ اصل میں لفظ تھا ناؤ خدا۔ ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، اور خدا نگہبان، چلانے والا کشتی کا۔ تو یہ لفظ کٹ کے نا خدا بن گیا، یہ لفظ ہے ناؤ خدا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو نا خدا ملاح کا بنا ہے ناؤ خدا سے، ناؤ کا خدا، چلانے والا۔ اس کے کہتے ہیں خدا کے ساتھ تو مسچیف ہو سکتا ہے، لیکن سر ایبسولوٹلی اگر فارسی زبان میں خدا بولتا ہے تو کسی فارسی بان کو یہ وہم بھی نہیں آتا کہ اس سے مراد کوئی ملا لے رہا ہے یا کوئی اور لے رہا ہے۔ یا اردو زبان میں اگر کوئی خدا کا لفظ بولتا ہے، قطعاً کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی۔ ویسے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بڑا زبردست ترجمہ کیا، انہوں نے الہ کا ترجمہ خدا کیا، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ مودودی صاحب نے کیا، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، معبود نہیں۔ بڑا پیارا ترجمہ۔ خدا کا لفظ جائز ہے۔ خود اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ خدا کا لفظ اوائڈ کرنا چاہیے، اللہ ہی بولنا چاہیے، لیکن ان کے اپنے نعتیہ اشعار میں درجنوں جگہ پہ خدا کا لفظ ہے۔ کیوں؟ وہ شاعری میں اللہ کا لفظ کئی جگہ پہ فٹ نہیں بیٹھ رہا ہوتا شعر کے وزن کی وجہ سے، تو اس لیے پھر یہ لفظ، یہ ناؤ خدا کا لفظ بھی فٹ نہیں بیٹھتا تھا نا، تو نہ خدا کر دیا گیا۔ اب یہ لفظ جو ایک ہے، ایک تو کوئی لفظ نہیں ہے، لفظ تو ایک ہے۔ ایک
اسی لیے کرنا پڑا, یا اڑانی پڑی. یہ نون غنے بھی آ گئے. لفظ تو بیان ہے, بیان تو نہیں ہے لفظ, کوئی قرآن کا لفظ ہے بیان, لیکن شاعری میں بیان بھی آتا ہے. نون غنہ, نون غنہ تو ہوتی ہی نہیں ہے عربی میں. اردو کے اندر جب الفاظ کے شاعری کے لیے یہ شاعروں نے سارے کمال دکھائے ہیں کہ انہوں نے ٹون جوڑنے کے لیے نا وہ نون اڑانا پڑا, تو بیان کیا تو وہ اس سے ان کی ردم قائم ہوئی. سر یہ ایک پورا ایک علم ہے. آپ تھوڑی سی محنت کریں تو آپ کو ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا, جس کو کہتے ہیں نا جیک آف آل اور ماسٹر آف نن, آپ ماسٹر آف بھی آل بھی ہو سکتے ہیں. آج کل تو گوگل حافظہ اللہ ہے, آپ لکھیں پوری ہر چیز کی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں. تو انٹرسٹ کی بات ہے, آپ الفاظ کو دیکھنا شروع کریں. تو یہ جو سورہ الاعراف کی آیت پڑھی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے اسماء حسنہ ہے, اس کے ساتھ اس کو پکارو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کوئی اور لفظ جو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہو اس سے اللہ کو پکارنا حرام ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ ایک ترغیب دلا رہا ہے کہ اچھے نام اس کے. اس کے ثبوت میں آپ کو ایک آیت بھی بتاتا ہوں. سر یہ بہت کرٹیکل ٹاپک ہے, بڑے عرصے سے یہ پینڈنگ تھا. اچھا ہوا یہ سوال بھی آیا کیونکہ بڑا ہنگامہ لوگوں نے کھڑا کیا ہوا ہے اس مسئلے کے اوپر. تو اہل حدیث کے لیے میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ صرف ظاہری الفاظ کو نہ دیکھیں, تھوڑی سی فقہ بھی حاصل کریں. بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے, اور دیتا اللہ ہے اور تقسیم میں کرتا ہوں. تو سمجھ بوجھ, ٹرو انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اینڈ کے اوپر جا کے نا آیت نمبر سیکنڈ لاسٹ جو اس کی آیت ہے, آیت نمبر 110, ٹوٹل 111 آیات. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ, اے نبی تم فرماؤ کہ خواہ تم اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے. اچھا مشرکین عرب رحمان نام سے چڑھتے تھے کیونکہ انہوں نے اللہ ہی لفظ سنا ہوا تھا. تو سٹارٹ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے قرآن. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کہہ کے پکارو چاہے رحمان کہہ کے. ایم ما تدعو, جس کے ساتھ بھی اسے پکارو گے, فلہ الاسماء الحسنى, تمام اچھے نام اسی کے. نام تو سر ختم نہیں ہو سکتے. سورۃ الکہف میں, سورہ لقمان میں آتا ہے نا, سارے سمندر 7 سمندر ساتھ مل جائیں سیاہی بن جائیں, دنیا کے سارے درخت کلمے بن جائیں, اللہ کے کلمات نہیں ختم ہو سکتے, تو ختم نہ ہونے والے. تو ویسے جو حدیث ہے نا وہ صحیح بخاری اور مسلم کی کہ اللہ کے 99 نام ہیں, جو کوئی ان کو لے لے گا حفظ کر لے گا. اور احصاہا کے الفاظ ہیں. حفظ سے مراد خالی زبانی رٹا نہیں ہے, باقی اللہ پہ وہ یقین, اور پھر یقین ہوگا تو اللہ کو آپ اوبے بھی کریں گے, اوبیڈینٹ بھی ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. ٹھیک ہے. اس سے بعض لوگوں کے دماغ میں ہے کہ اللہ کے نام ہی 99 ہے. عرب میں 99 کا عدد کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا, اور 99 اسپیشل نام بھی ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ 99, اللہ تعالیٰ کے تو ہزاروں نام ہیں. اعلیٰ حضرت نے 1500 نام لکھے ہیں, 1500 جو انہوں نے اپنی وکیبلری سے. آپ بھی قرآن و حدیث میں کئی ایک نام ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ کو جمع کرنے شروع کریں بہت زیادہ بن جاتے ہیں. اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. یعنی اللہ خود بھی طاق ہے نا, آڈ ہے نا, تو وطر اللہ کو پسند ہے, آڈ چیز. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایون چیزوں سے اللہ کو نفرت ہے, نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. ہماری نمازیں اگر جو ہے وہ آڈ ہیں اور صفا مروہ کے چکر جو ہیں وہ آڈ ہے, تو کئی چیزیں اسلام کے اندر ایون بھی ہیں. خلفائے راشدین ویسے وہ بھی آڈ ہے. حسن ابن علی کی بھی خلافت ہے. حق 4 یار کا نعرہ ویسے مشہور ہو گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن ابن علی کو مولا علی کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے, اس لیے حق 4 یار بولا جاتا ہے. تو وہ ٹھیک ہے. پنجتن پاک تو ویسے ہی موجود ہے, تو حق 4 یار بھی چلنا چاہیے, پنجتن پاک بھی چلنا چاہیے, اور حق 4 یار میں وہ اس طریقے سے. تو اس طریقے سے کئی ایک چیزیں آپ کو قرآن و حدیث ایون ہے, قرآن اور سنت ایون ہے نا, قرآن اور اہل بیت ایون ہے نا, ہاں, قرآن کی صورتوں کی تعداد 114 ایون ہے نا. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پارے اس لیے مثال نہ دیں وہ بعد میں بنے, ویسے تو وہ بھی ایون ہے 30, لیکن منزلیں 7 ہیں وہ آڈ ہے. تو سب اللہ کی, ہاں صورتیں بھی بلکہ جوڑے کا یہ الفاظ ہے سورہ الذاریات میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں کے ساتھ پیدا فرمایا. دوستو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف پورا قرآن و سنت کے مطابق
ہے اور توصیف الرحمان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ خدا لفظ شرک ہے، کفر ہے، اس کو بولنا منع ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا قرآن نے ہمیں صرف عربی لفظ استعمال کرنے کا حکم دیا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو قرآن نے رب، الہ، رحمان، رحیم، مالک کہہ کر صمد، اتنے سارے الگ الگ اسما کیوں دیا؟ خدا فارسی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، مالک، رب۔ اگر کوئی بندہ خدا بولتا ہے اور اس کی نیت صرف ایک اللہ کی طرف ہوتی ہے تو پھر اس لفظ کو حرام کہنا دین کو تنگ کرنا ہے، جو بالکل غلط طریقہ ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمیشہ بتاتے ہیں، لفظ حرام نہیں ہوتا، معنی حرام ہوتا ہے۔ اگر معنی شرک والا ہو تو لفظ غلط، اگر معنی توحید والا ہو تو لفظ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ ہم اردو میں رب، پروردگار، مولا، سرکار دو عالم جیسے الفاظ بولتے ہیں۔ کیا یہ لفظ قرآن میں اسی طرح پایا جاتا ہے؟ نہیں، لیکن ان کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، اللہ جو سب کا مالک ہے۔ اس لیے بھائی لوگوں کو پریشان مت کرو، دین کو مشکل مت بناؤ۔ اگر کوئی بندہ خدا بولتا ہے لیکن اس کا عقیدہ پورا توحید کا ہے تو اس پر شرک کا فتویٰ لگانا یہ خود بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک اور بات، پچھلے پیغمبروں نے بھی مختلف قوموں میں ان کی زبان کے مطابق اللہ کا ان کے لوکل الفاظ سے انٹروڈکشن کیا۔ زبان تو بس وسیلہ ہے، مقصود عقیدہ ہوتا ہے۔ آخر میں سیدھی سی بات ہے، اگر معنی اللہ کی طرف ہو، نیت توحید کی ہو، لفظ کوئی بھی ہو، وہ جائز ہے۔ اور اگر معنی شرک ہو تو لفظ چاہے عربی ہو تب بھی معنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین کو فضول پابندیوں سے پاک رکھو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ جزاک اللہم خیر و حسن جزا۔